گفت آتش من ہمانم آتشم اندرا تا تو ببینی تابشم. تو بادشاہ نے اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو تیرا کام تو جلانا ہے، آج کیوں نہیں جلا رہی؟ اور بہت سی باتیں اس نے کی کہ تجھے صبر کیسے آ گیا، تو صبر نہیں کرتی، اور تو اس کو بھی نہیں بخشتی جو تجھے پوجتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتی، اسے بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے. تو یہ تو تیرے پجاری بھی نہیں ہیں، پھر بھی تو اس پہ اثر نہیں کر رہی. اور پھر تیری قدرت کیا ہوئی، اور کیا ہو گیا تجھے؟ کیا تجھ پر کوئی جادو ہو گیا، سیمیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تجھ پہ کوئی اثر ہے؟ تو یہ سب باتیں وہ کر رہا ہے اور حیران تھا. اب آگ نے کہا، گفت آتش من ہمانم آتشم. آگ کہنے لگی میں وہی آگ ہوں جو دنیا دیکھتی ہے، میرا کام جلانا ہی ہے. اندر آ تا تو ببینی تابشم، تو آ کے دیکھ، تو میرے اندر آ تاکہ تو دیکھے میری تابش، میری حرارت. تابش، تپش، حرارت. تو اندر آ میرے اندر، پھر تجھے پتہ چلے گا مجھے کیا ہو گیا ہے، جلاتی ہوں یا نہیں جلاتی. تو ان کے بارے میں جو پوچھنا چاہ رہا وہ ان کو چھوڑ دے، وہ جو نہیں جل رہے آ کر اس کی اور وجہ ہے، مگر تو نہیں بچے گا. اب فرق بتائیں گے نا کہ کیوں ان کو نہیں جلا رہی اور اس کو کیوں جلا دے گی. اب آگے مزید اسی پر گفتگو کریں گے. تب من دیگر نگشت عنصرم تیغ حکم ہم بدستوری برم. تب من دیگر نگشت، میری طبیعت بدلی نہیں ہے. دیگر مانے کچھ اور، دوسرا، یعنی میری طبیعت بدلی نہیں ہے، طبیعت میری وہی ہے. طبیعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز، وہ فطری حالت جس پہ اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، تو وہ طبیعت کہلاتی. اسی سے طبیعیات ہے جو ہم نے پیچھے بات کی تھی. فزکس اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو نیچر میں پایا جاتا ہے، جو اللہ نے چیزوں میں رکھ دیا ہے. تو تب من دیگر نہ گشت، میری طبیعت بدلی نہیں. عنصرم، اور میری اصل، نہ میری طبیعت بدلی ہے نہ میری اصل بدلی ہے. عنصر کہتے ہیں اصل کو، اصل، حقیقت، بنیاد. عنصر کسی بھی چیز کا عنصر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے عناصر کہتے ہیں نا، جمع اس کی عناصر ہے. تو جو بنیادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں چیزوں کے وہ عناصر کہلاتے ہیں. پہلے فلسفے میں 4 عناصر ڈسکس ہوتے تھے. عناصر اربع جن کو کہا گیا، وہ یونان سے جو سمجھا گیا تھا. آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ 4 عناصر سمجھے جاتے تھے کہ دنیا اس سے بنی ہے. اور ٹھیک ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی، اپنی جگہ ہے. اور آگے مسلمان جو فلاسفہ ہے نا، انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی رکھا. لیکن جب سے یہ کیمسٹری کا علم شروع ہوا، علم کیمیا آیا، چیزوں کا جو کیمیکل انالیسس ہوا، تجزیہ ہوا، پھر فزکس میں مزید ترقی ہوئی، تو یہ ایٹم دریافت ہوا. اور یوں پھر ہر چیز کے اندر ایک آخری جو ذرہ ہے، ایٹم جس کو کہتے ہیں، وہ لوگوں نے پا لیا. اور چیزوں کو انالائز کر کر کے انہوں نے اس کے تجزیہ کر کے، کیمیکل پروسیس سے گزار کر، اس کا تجزیاتی مطالعہ کر کے اس کو، اس کی حقیقت کو، اس کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو دریافت کر لی. تو اس لیے اب یہ عناصر کی جو تعریف بھی تھوڑی بدل گئی اور ان کی تعداد بھی بدل گئی. اب جو عناصر کہلاتے ہیں وہ مادہ، وہ بنیادی مادہ کہلاتا ہے. عناصر سے مراد وہ بنیادی مادے جس سے کوئی چیز بنتی ہے.
تو اس مادے کو کہتے ہیں، بنیادی مادے کو، عنصر، ٹھیک ہے نا، ایلیمنٹ. جیسے کہ مادہ ہے، وہ اپنے جیسے دوسرے مادوں سے مل کے بنا ہوا ایک عنصر ہے، اس کو کہیں گے مادہ. اب اس کے اندر آپ کے میٹلز بھی ہیں، نان میٹلز بھی ہیں، سب ہیں، اور سیمی میٹلز بھی ہیں، نیم دھاتیں جو ہیں، وہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اور مادے کی جو اکائی ہے نا، مادے کا ایک یونٹ جو ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے. عنصر اور ایٹم میں یہ فرق ہے. عنصر ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے ایٹم، یہ ایک یونٹ ہوتا ہے اس کا، ایک جز. یعنی وہ جز کے جس کے بعد آپ اس کو مزید کیمیائی طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے، تو وہ جز ہوتا ہے، وہ ایٹم ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ہے عنصر، یہ اپنے ہی جیسے جیسے مادوں سے مل کے بنی ہوئی ایک چیز ہے. جیسے پانی ایک عنصر ہے، جیسے لوہا ایک عنصر ہے، جیسے سونا، چاندی، یہ سب عنصر ہیں، یہ عناصر ہیں سارے. اب پانی جو ہے وہ H2O، دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جو اس کے اندر ایٹم ہیں، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم. یہ پانی عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے، اور اس کے اندر یہ ایٹم موجود ہے. اس طرح یہ ایٹم اور عناصر یہ موجود ہیں. تو اب کتنے عنصر، ایلیمنٹس اس وقت جو ہیں دریافت ہو گئے ہیں؟ 118، غالباً 118 جو مجھے یاد ہے. تو اتنے اس وقت عناصر جو ہے نا وہ سائنس میں دریافت ہو چکے ہیں. پہلے 4 عناصر کی بات ہوتی تھی، اور اب 118 ہے. وہ 4 عناصر کی جو بات تھی وہ تھی اس علم کے بغیر. فزکس نہیں تھی اس وقت، کیمسٹری نہیں تھی، ایٹم دریافت نہیں ہوا تھا. لہذا وہ عناصر ایک فلسفیانہ انداز میں علت و معلول کے قاعدے کے تحت مانے گئے تھے. یہ جو 4 عناصر ہیں نا، یہ فلسفیانہ ہیں، یہ علت و معلول کے قاعدے کے تحت سمجھے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ دنیا کا نظام قائم ہے، اس لیے انہوں نے عناصر کہہ دیا. مگر تجزیاتی طور پہ ہم ان کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ جیسے پانی جو ہے اس سے چیزیں کیسے بن رہی ہیں، یا ہوا سے کیسے بن رہی ہیں، اس کا کس طرح اس میں وہ ہے اثر. اسی طریقے سے ہم آگ، مطلب آگ سے کیا بنا؟ جنات، ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں نہیں پتا کیسے بنے ہیں. انسان کس سے بنا؟ مٹی سے. اب مٹی سے ایسے تو نہیں نظر آ رہا انسان بنتا ہوا، لیکن انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور آج بھی مٹی اس کے بنیاد میں شامل ہے. اسی طرح پانی ہے، تو یہ پانی سے بھی حیات قائم ہے. سب حیات جو ہے پانی سے بنی ہے نا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو اب ہم اس میں ایسے بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے نا، مگر یہ طے ہے کہ وہ پانی سے حیات بنی ہے. تو اس کا مشاہدہ نہیں کرتے نا اس طرح، جیسے کہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے عناصر کا، موجودہ سائنسی عناصر کا، اور آج کی فزکس میں ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر یہ سارا نظام قائم ہے. تو یہ 4 چیزیں قدیم فلاسفہ نے اس طرح سمجھی ہیں، فلسفیانہ ایک حقیقت کے طور پہ، اور اس کو اسی طرح رکھا گیا. ہمارے دور میں بھی اس کو لیا گیا. سائنس نے زیادہ زیادہ اس کی نہج کو بدل دیا. سائنس نے اپنی نہج پر دنیا کی یہ تقسیم کی اور عناصر کی تقسیم کی. تو اس طرح 118 عناصر اب تک سائنس نے دریافت کر دی ہے. اس کے اندر یہ سب ہم دیکھتے ہیں، اس کی بات آتی ہے. تو اسی کے اندر ایٹم جو سب سے چھوٹا ایک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی عنصر کا، اور 2-3 ایٹم ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو مالیکیول بن جاتا ہے. پھر وہ ایک مالیکیول ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے آپ کے میٹل بھی ہیں، جیسے لوہا وغیرہ، دھاتیں ساری جتنی بھی ہیں، یہ سب
یہ عناصر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور نان میٹل چیزیں بھی ہیں، جیسے گیسز ہیں، توانائی ہیں، گیسز ہیں، یہ نان میٹل ہیں. ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ یہ سب یہ بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ سیمی، آپ کہہ سکتے ہیں سیمی میٹل، وہ بھی ہیں، جیسے سلیکون وغیرہ یہ چیزیں. تو اس میں کچھ میٹل کا عنصر ہوتا ہے، کچھ نان میٹل اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو جناب اس وقت جو ہے یہ عناصر جو ہیں اس طرح دیکھے جا رہے ہیں. اور یہاں پر عنصر سے مراد ہے آپ کا بنیاد، حقیقت، اصل. تو وہ آگ کہنے لگی تب بن دیگر نگشت و عنصرم، میری طبیعت اور میری حقیقت بدل نہیں گئی ہے. تیغ حکم ہم بدستوری برم، اور جو تلوار ہے نا، میں خدائی تلوار ہوں. تیغ حکم، میں خدائی تلوار ہوں، آگ کہہ رہی ہے. اور اجازت مل جائے تو میں پھر کام کر دیتی ہوں. برم کاٹ دینا. تو اگر اجازت مل جائے تو پھر میں کام کر دیتی ہوں. یعنی وہ بتا رہی ہے کہ میں خدائی تلوار ہوں. میں دیکھیں بڑی بات یہ ہے جو انہوں نے یہاں کازیلٹی نکالی ہے نا، اب یہ ہے وہ کازیلٹی جو ہم مسلمانوں کے لیے ماننا ضروری ہے. چیزیں بالذات جو ہیں مؤثر نہیں ہیں. چیزیں بائی اٹ سیلف کوئی تاثیر نہیں رکھتی. نہ کوئی چیز کاٹ سکتی ہے، نہ جلا سکتی ہے، نہ آپ کو مار سکتی ہے، نہ بچا سکتی ہے. بائی اٹ سیلف کوئی چیز آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو چیزوں کی ظاہری کازیلٹی ہے، اس پر تو ایمان لائے گا ہر وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا اور اسی کو آخری چیز سمجھے گا. یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی تھی اپنے زمانے میں یہ فلاسفہ کو. اس وقت سے لے کر آج تک فلاسفہ انہی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اب سائنٹسٹ بھی، کہ چیزیں خود سے اثر کرتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور کاز نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ جب آپ کاٹن کو آگ کے پاس لے جاؤ گے تو آگ اس کو جلا دے گی، اور صورت ظاہری میں آگ ہی کی طرف جلانے کی نسبت کی جائے گی اور فوراً جلا دے گی، کبھی نہیں چھوڑے گی. اور چیزیں شاید کچھ دیر سے جلیں، بعض چیزیں جلتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی. لیکن کاٹن کی مثال اس لیے دی ہے، کپاس کی، روئی کی، کہ وہ لا محالہ آگ کو قبول کرے گی اور فوراً جلے گی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے، اور تمام ہمارے مسلم حکماء فلاسفرز قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگ نے نہیں جلایا، اللہ کے اذن سے جلایا ہے. اللہ کے اذن سے جلنا پایا گیا، آگ نے نہیں جلایا. آگ اور کاٹن کے بیچ میں، یا آگ کے اور اس کے جلانے کے بیچ میں، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کے بیچ میں ایک اور چیز ہے جسے اذن الہی کہتے ہیں. تو اذن الہی جو ہے نا، اس سے یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے. اگر یہ اذن الہی نہ ہو تو آگ نہیں جلا سکتی، چاہے کاٹن ہو یا اس سے زیادہ حساس کوئی چیز ہو. یہ انہوں نے فرمایا. یہ خالصتاً دینی اسلامی روحانی حکمت ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. مگر لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. اس وقت کے جو تھے مادہ پرست وہ بھی ناراض ہو گئے، اور آج جو ان کے پیروکار ہیں، مادیت کے دلدادہ اور یہ سیکولر قسم کے لوگ جو سائنس کو سائنٹزم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. اور انہوں نے اس چیز کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو، اس بات کو، اس فلسفے کو رد کیا، اور ان پہ الزام دھر دیا کہ یہی وہ اپروچ ہے غزالی کی جس کے بعد دنیا سے سائنس کا علم اٹھ گیا اور مسلمانوں پہ زوال طاری ہو گئی. اس سے پہلے تک مسلمان بہت ترقی کر رہا تھا، مسلمانوں کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہو رہے تھے، بڑے بڑے ماہرین آ رہے تھے،
اور ایک ماحول تھا علم کا، فن کا، سائنس کا، تحقیق کا، وہ سارا جو ہے دور چلا گیا، کیونکہ امام غزالی نے اس طرح کی باتیں کی. جیسے اس سے پہلے لوگ جو ہیں اس فلسفے کے اور اس فکر کے خلاف تھے جو امام غزالی نے پیش کی. اس وقت بھی یہی مانتے تھے سب. یہی جو ہے حکمت صحابہ سے آگے بڑھی ہے، یہی تابعین میں تھی، اور یہی جو ہے دینی فہم و سوچ آگے ہمارے علماء میں رہا ہر دور میں. یہ تو بنیادی بات تھی. تو آپ نے اس کو جو سائنس کے مقابلے میں سمجھ لیا، یہ غلط فہمی ہے آپ. نہ تو یہ امام غزالی کی اپروچ سائنس کے خلاف ہے، اور نہ اس کا یہ امپیکٹ پڑا ہے کہ آگے سائنسدان جو ہیں وہ پیدا ہونا بند ہو گئے. تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ آگے سائنس کا دور رہا ہے، اور بہت سے نام ہیں اس میں آئے ہیں، آگے بھی بہت سے سائنسدان پیدا ہوئے، اور ابھی تک چلا ہے. یہ 12ویں 13ویں صدی ہجری تک ہم دیکھ رہے ہیں. ابن نفیس کتنے بعد میں ہوئے ہیں، اور جناب اسی طرح بہت سے لوگ ہوئے. تاتاریوں کا حملہ جو تھا اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ آیا، اور اس نے بڑی تباہی مچائی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اس کے اثرات ختم ہوئے تو پھر سائنس کا دور آ گیا. اور پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہمارا ظاہری ہے اس کا انکار کب کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اذن ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے یہ اس کے اندر ربط ختم ہو جائے گا بس. اور ایسا ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کہ جب اللہ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، بالکل ہو سکتا ہے. تو یہی فکر دیکھیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آگ کی زبانی یہی بات فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جلا سکتی ہوں، لیکن میں تو ایک وہ ہوں خدائی تلوار، مجھے تو کسی اور نے تھاما ہوا ہے. اور جب اجازت ملتی ہے بدستوری، دستوری کیا ہے؟ دستور کہتے ہیں قانون کو، اجازت یعنی قانونی اجازت جس کا جواز ہو. جب میرے لیے جواز ہو جاتا ہے، دستور ہو جاتا ہے، قانون ہو جاتا ہے، یا مجھے اجازت ہو جاتی ہے، تو برم کاٹ بالکل جلا دیتی ہوں میں، یا کاٹ دیتی ہوں. تلوار کی بات کی نا تو کاٹ دیتی ہوں، اور آگ کہہ رہی ہے میں جلا دوں گی. تو جناب یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ. ایک شرک کی ایک قسم ہے شرک فی التاثیر. شرک کی ہم نے 6 قسمیں بتائی دی نا. شرک تقریب ہوتا ہے، اور شرک تبعیض ہوتا ہے نا، اور ایک شرک تاثیر ہوتا ہے. شرک تاثیر بھی ہوتا ہے، اور ایک شرک تبعیض ہوتا ہے، ایک شرک استقلال ہوتا ہے، اور ایک شرک اعمال ہوتا ہے. شرک اعمال. تو شرک استقلال، شرک تبعیض، اور شرک تاثیر، اور شرک تقریب، اور شرک تقلید، ٹھیک ہے، اور شرک عمل، یہ 6 قسمیں. تو اس میں شرک تاثیر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بغیر اذن الہی کے چیزوں کو مؤثر مانیں، کہ چیزیں خود بخود اثر کر رہی ہیں. یہ شرک تاثیر ہے، یعنی آپ تاثیر میں شرک کر رہے ہیں.